फ़लस्तीन इसराइल तनाज़ात का सिलसिला हिस्सा 3। कदीम बनी इसराइल और बाइबल की तारीख़। कदीम इसराइल का ख़िता इसराइलियों का आबाई वतन था, एक सामी लोग जो 2,000 कबल मसीह में अभरे थे। बाइबल के बयानात के मुताबिक बनी इसराइल ने इसराइल और यहूदा जैसी रियासतें कायम कीं, जिनका दारुल हुकूमत यरूशलेम था। बनी इसराइल यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम में मरकज़ी शख्सियात हैं। इनके मजहबी मतून उनकी तारीख़, क़वानीन और अक़ायद के बारे में बताते हैं। मुख्तलिफ़ सल्तनतों की फ़तह और हुक्मरानी। अपनी पूरी तारीख़ के दौरान इसराइल की सरज़मीन को मुख्तलिफ़ सल्तनतों ने फ़तह किया और हुकूमत की, जिनमें मसरी, अशूरी, बाबली, फ़ारसी, यूनानी और रोमी शामिल हैं। हर सल्तनत ने ख़िते की सकाफ़त, ज़बान और इंतज़ामिया पर अपनी छाप छोड़ी, इसके मजहबी तरीक़ों और मुआशरती असूलों को मुतासिर किया। रोमन हुक्मरानी और यहूदी बगावतें। पहली सदी ईसवी तक ये इलाका रोमन हुक्मरानी के तहत था। जूडिया एक रोमन सूबा बन गया। यहूदिया की यहूदी आबादी को रोमी हिकाम के साथ तनाव का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में मुताद्दिद यहूदी बगावतें हुईं, जिनमें पहली यहूदी रोमन जंग हिस्सिस AD और बार कोख़ा बगावत हत्सिक्सिस शामिल हैं। इन बगावतों को रोमी दबाने के नतीजे में यरूशलेम के दूसरे हैकल की तबाही और यहूदी आबादी के मुंतशर हो गए। थौर खुद मुख्तारी और सकाफती शिनाख्त। गैर मुल्की हुक्मरानी के बावजूद यहूदी लोगों ने इसराइल की सरजमीन से मुंसलिक सकाफती और मजहबी शिनाख्त को बरकरार रखा। यरूशलेम यहूदियों की मजहबी और सकाफती ज़िंदगी का एक मरकज़ी नुक्ता रहा। यहूदियों ने टेम्पल माउंट की तरफ दुआ मांगना जारी रखा, जो तबाहशुदा मंदिरों की जगह है। यहूदी कम्यूनिटीज़ ख़िते के मुख्तलिफ हिस्सों में परवान चढ़ी, इसकी माशी, फ़िक्री और फ़नकाराना क़ुव्वत में अपना हिस्सा डालें। 22 मजहबी तनुआ और हम आहंगी। यहूदियत के साथ साथ यह ख़िता मुतनुआ मजहबी बरादरियों का घर था, बशमूल सामरी, काफिर और बाद में ईसाई। मुख्तलिफ मजहबी रवायात के दरमियान ताअम्मुल हम आहंगी और नए अकायद और तरीक़ों को अपनाने का बायस बना। 6 सकाफती और फ़िक्री शराकतें। इसराइल की सरजमीन सकाफ़तों और नज़रियात का संगम थी, फ़िक्री तबादले और इख्तिरा को फ़रोग़ देती थी। यहूदी स्कॉलर्स ने अहम मजहबी मतून और तफसीरें तैयार किए, जिनमें मशना और तलमूद शामिल हैं, जो यहूदी फ़िक्र और अमल को तश्कील देते हैं। ख़िते के स्ट्रेटजिक महलूकों ने तजारत को सहूलत फ़राहम की, जिससे मुआशी खुशहाली और सकाफती गैर मुल्की हुक्मरानी के अदवार के वजूद यहूदी लोगों ने अपने मजहबी और सकाफती वर्से को महफूज रखते हुए ज़मीन से मजबूत ताल्लुक़ कायम रखा। तारीख़ के इस दौर ने इसराइली सरज़मीन की पीचीद और कसीर जहत शनाख्त की बुनियाद डाली, जो प्रस्तक मुसलसल तकाबज़ीर है। फ़लस्तीन में मुसलमानों की आबादी में नुमाया इज़ाफ़ा 7वीं सदी सव्या और इसके बाद की सदियों में इस्लामी फ़तूहात के दौरान हुआ। इस दौर का एक मुख्तसर जायज़ी है। इस्लामी फ़तूहातवीं सदी ईसवी खिलाफत राशिदीन के तहत अरब मुस्लिम फ़ौजों ने 6वीं सदी ईसवी में जज़ीरा नमा अरब से अपनी तोसी का आगाज़ किया। 636 ईसवी तक इन्होंने यरूशलेम समेत फ़लस्तीन को फ़तह कर लिया और इस ख़िते को इस्लामी हुकूमत में लाया। अरब मुस्लिम हुक्मरानी। अरब फ़तूहात के साथ फ़लस्तीन तेज़ी से फैलती हुई इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बन गया। इस इलाके में मुसलमानों की आबादी में इजाफ़ा हुआ, क्योंकि अरब आबादकार और मुसलमान मजहब तब्दील करने वाले इस इलाके में आबाद हुए। 3 आबादियाती तब्दीलियाँ। फ़ितरी आबादी में इजाफ़ा और हिजरत दोनों की वजह से फ़लस्तीन में मुसलमानों की आबादी में इजाफ़ा हुआ। अरब मुसलमानों के साथ साथ मकामी आबादियों से मजहब तब्दील करने वालों ने आबादियाती तब्दीली में हिस्सा लिया। मजहबी और सकाफती असर। इस्लामी फ़तूहात ने फ़लस्तीन के मजहबी, सकाफती और सियासी मंजरनामे में गहरी तब्दीलियाँ लाई हैं। इस्लाम गालिब मजहब बन गया
اور عربی نے یونانی اور دوسری زبانوں کی جگہ انتظامیہ اور ثقافت کی بنیادی زبان کے طور پر لے لی۔ اسلامی ڈھانچے کی تعمیر۔ اس عرصے کے دوران فلسطین میں اہم اسلامی ڈھانچے تعمیر کیے گئے، جن میں مساجد، مدارس، اسلامی اسکول اور دیگر مذہبی اور شہری عمارتیں شامل تھیں۔ ان تعمیرات نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے عبادت، تعلیم اور اجتماعی زندگی کے مراکز کے طور پر کام کیا۔ 6 تجارت اور تجارت۔ اسلامی دور نے فلسطین میں تجارت اور تجارت کو سہولت فراہم کی، جس سے اس خطے کو شاہراہ ریشم جیسے تجارتی راستوں کے ذریعے وسیع اسلامی دنیا سے ملایا گیا۔ یروشلم، رملہ اور ہیبرون جیسے شہر تجارت کے اہم مراکز بن گئے۔ ثقافتی تبادلہ۔ فلسطین میں متنوع مسلم کمیونٹیز کی موجودگی نے ثقافتی تبادلے اور تعامل کو فروغ دیا۔ اسلامی دنیا کے مختلف حصوں کے علماء، فنکاروں اور دانشوروں نے خطے کی فکری، فنکارانہ اور سائنسی کامیابیوں میں اپنا حصہ ڈالا۔ مجموعی طور پر فلسطین میں اسلامی حکمرانی کے دور میں مسلمانوں کی آبادی میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ اس کے ساتھ ثقافتی، مذہبی اور تعمیراتی ترکیب ہوئی جواز خطے کی شناخت کو آج تک تشکیل دے رہی ہے۔ حکمرانی سے پہلے کے علاقے سے وابستہ چند اہم نامیاں ہیں۔ 1 کنعان۔ قدیم زمانے میں یہ خطہ کنعان کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کنعان کی اصطلاح قدیم متون میں ظاہر ہوتی ہے، جیسے کہ بائبل اور مصری نوشتہ جات مختلف سامی لوگوں کی آباد زمین کا حوالہ دیتے ہیں۔ 2 اسرائیل اور یہودا۔ لوہے کے زمانے کے دوران یہ خطہ سلطنتوں میں تقسیم ہوا، بشمول شمال میں اسرائیل کی بادشاہی اور جنوب میں یہودا کی بادشاہی۔ یہ سلطنتیں بنی اسرائیل کی طرف سے قائم کی گئی تھیں اور یہ بائبل کی روایتوں میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ 3 یہودیہ۔ سلطنت اسرائیل کے زوال اور شمالی قبائل کی جلاوطنی کے بعد یہودا کی جنوبی بادشاہت باقی رہی۔ اصطلاح یہودیہ سے مراد خطے کے جنوبی حصے ہیں، بشمول یروشلم اور فارسی، یونانی اور رومی حکمرانی کے تحت زمین کا مترادف بن گیا۔ 6 یہودیہ اور سامریہ۔ فارسی اور ہیلینسٹک ادوار کے دوران اس خطے کو اکثر یہودیہ اور سامریہ کہا جاتا تھا، جو غیر ملکی طاقتوں کے قائم کردہ انتظامی تقسیم کو ظاہر کرتا ہے۔ 5 فلسطین۔ اصطلاح فلسطین قدیم فلسطینیوں سے ماخوذ ہے، جو بائبل کے دور میں ساحلی علاقے میں آباد تھے۔ رومیوں کی فتح اور یہودی بغاوتوں کو دبانے کے بعد رومیوں نے یہودیوں کی شناخت اور زمین سے تعلق کو مٹانے کی کوشش میں اس خطے کا نام شام فلسطین رکھ دیا۔ 6 رومن صوبے۔ رومن حکمرانی کے تحت یہ خطہ مختلف صوبوں کا حصہ تھا، جن میں یہودیہ، شام فلسطین اور بعد میں رومن سلطنت کے اندر انتظامی تقسیم کی عکاسی کرتا تھا۔ مقدس سرزمین۔ پوری تاریخ میں یہ علاقہ یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں اس کی اہمیت کی وجہ سے مقدس سرزمین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مقدس سرزمین کیا اصطلاح کی مذہبی اہمیت اور ثقافتی اور سے پر زور دیتی ہے۔ یہ بازنطینی سلطنت سے پہلے کے علاقے سے وابستہ چند نام ہیں۔ سرزمین کی ایک بر پورا اور متنوع تاریخ ہے، جس کی تشکیل ہزاروں سال میں مختلف لوگوں، ثقافتوں اور تہذیبوں کے باہمی تعامل سے ہوئی ہے۔ صلاح الدین اور صلیبی جنگیں قرون وسطی کی تاریخ میں دو جڑی ہوئی شخصیات اور مظاہر ہیں، جو قرون وسطی کے دوران اسلامی دنیا اور عیسائی ورپ کے درمیان تہذیبوں کے تصادم کی نمائندگی کرتی ہیں۔ یہاں دونوں کا ایک جائزہ ہے۔ ود صلاح الدین یوسف ابن ایوب۔ صلاح الدین ایک کرد مسلم فوجی رہنما اور سیاستدان تھے، جو 12ویں صدی کے دوران نمایاں ہوئے۔ 137 میں تکریت موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ صلاح الدین سعودیت میں فاطمی خلافت سے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد مصر اور شام کے سلطان بن گئے۔ صلاح الدین لیونٹ میں صلیبی ریاستوں کے خلاف اپنی فوجی مہمات کے لیے مشہور ہیں، خاص طور پر تیسری صلیبی جنگ 1192 کے دوران۔ اس کی سب سے اہم فتح یلہان اور گھار سدد میں
ہاٹن کی جنگ میں ہوئی، جہاں اس نے فیصلہ کن طور پر صلیبی فوجوں کو شکست دی اور یروشلم پر دوبارہ قبضہ کر لیا، جس سے شہر پر عیسائیوں کی تقریباً 1 صدی کی حکمرانی ختم ہوئی۔ اپنی فوجی قابلیت کے باوجود صلاح الدین کو اس کی بہادری، بڑائی اور اپنے مخالفین کے لیے احترام کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلم اور عیسائی دونوں ہم عصروں کی جانب سے تعریف کی جاتی ہے۔ 2. صلیبی جنگیں 11ویں سے 18ویں صدی میں یورپی عیسائیوں کی طرف سے شروع کی گئی، مذہبی طور پر حوصلہ افزائی کی جانے والی فوجی مہمات کا ایک سلسلہ تھا، جس کا مقصد یروشلم اور مقدس سرزمین کے دیگر مقدس مقامات کو مسلمانوں کے قبضے سے چھیننا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ یا زندینارگنائن کے نتیجے میں صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا، جس کے نتیجے میں یروشلم کی لاطینی سلطنت اور لیونٹ میں دیگر صلیبی ریاستیں قائم ہوئیں۔ بعد کی صلیبی جنگوں نے کامیابی اور ناکامی کے مختلف درجات دیکھے، بشمول انٹیوچ اور ایکر جیسے شہروں پر قبضہ، نیز مختلف عیسائی دھڑوں کے درمیان تنازعات اور مسلم طاقتوں کے ساتھ تصادم۔ تیسری صلیبی جنگ میں صلاح الدین کے یروشلم پر دوبارہ قبضے کے ردعمل میں شروع کی گئی تھی، جس کی قیادت یورپی بادشاہوں بشمول انگلینڈ کے رچرڈ دی لائن ہارٹ، فرانس کے فلپ دوم اور مقدس رومی شہنشاہ فریڈرک بارباروسا نے کی۔ اس کا مقصد یروشلم پر دوبارہ قبضہ کرنا تھا۔ بالآخر صلاح الدین اور صلیبیوں کے درمیان ایک جنگ بندی پر ختم ہوئی۔